وہ الفاظ جن کا منبع صرف قرب الہی پانا اور راہ مستقیم پر گامزن ہونے کی مشعل امید پیدا کرنا ہو، وہ واقعی روح کی غذا ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ یہاں تمہیں دعائیں قبول ہوتی دکھ بھی نہیں رہی ہوتی اور وہاں تمہاری بہتری کے راستے پلان کر بھی چکا ہوتا۔ یہ زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش ہوگے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس رہے ہو یا پھر۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہو، ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی اور مسرت لاتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اور یہ کہ اسی کو ہنسایا اور اسی نے رلایا، سورۃ النجم میں۔ اسی لیے اس پر ہی بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ری ایکشن کہ تم اللہ کے بندے بنے رہے یا نافرمان۔ اور یاد رکھیے، ہر سانس ایک خزانہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی سانس بیکار جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں ہیں۔ صرف اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو، وہ رب جو ہمیشہ ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں دیتا بلکہ ہم اپنی رحمتوں کے حساب سے نوازتا ہے۔ اور اس رب کے دروازے کو ایسوں کے لیے کھلتے دیکھا ہے کہ کئی بار آنکھ نے یقین نہ کیا، پر پھر خیال آیا آپ تو الرحمن ہیں، جس پر چاہیں نظر کرم کر دیں۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم نے امت ہونے کا حق ادا نہ کیا، ہم گناہ گار ہیں، ہم ظلم کے خلاف ساتھ نہیں دے پا رہے۔ یا اللہ، جب کمزور انسانوں کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے تو ہم ہاتھ اٹھا کر آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، مانا ہم گنہگار ہیں۔ اللہ رحمت کے فرشتے بھیج دے، کشمیر اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو امن، آزادی اور خوشیاں عطا فرما۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے نظر کرم اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ سب کی حفاظت فرما لے۔